لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے ایک دن تو بھی میری دربار میں جتنی ساری زندگی نافرمانی کر چکے ہو، ساری زندگی 60 سال گزر گئے، 60 سال گزرنے کے بعد اگر کسی کو کوئی جاب لگی ہوئی ہے، سرکاری جاب ہے، 60 سال کے بعد ریٹائر ہو جاتا ہے، پھر اگر 60 سال کے بعد کوئی کام نہیں رہتا، چلو جاتے ہیں کسی امام بارگاہ میں، کسی مسجد میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب 60 سال کے بعد اللہ کے دربار میں آتے رہتا ہے، پروردگار آج میرے جسم میں وہ طاقت نہیں رہی، پروردگار آج میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، پروردگار میرا ذہن تند ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، پروردگار میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، کہتا ہے میں تو تیرے آنے کا کب سے انتظار کر رہا ہوں، میں تو تیرے آنے کا کب سے انتظار کر رہا تھا، کہ تو نے کہہ دی میں تو ریڈی تھا کہ آپ میرے دربار میں آ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ حضرت بہلول کا واقعہ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں، مولا کا محب ہے، وہ کسی بازار میں کھڑا ہوا ہے تو وہاں سے ہارون رشید کا گزر ہوا، ہارون رشید نے پوچھا بہلول یہاں کیوں کھڑے ہو، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا میرے رکنے سے کوئی آپ کی سواری میں کوئی خلل آتا ہے؟ کہا نہیں، لیکن کھڑے کیوں بازار میں کیوں کرو، سارے بات ہے کھڑے کیوں ہو؟ تو وہاں کا کہتا ہے میں اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان میں صلح کروانا چاہتا ہوں، اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان میں صلح کروانا چاہتا ہوں۔ تو نتیجہ بتائیں، نتیجہ کیا ہے؟ وہاں پر کہتے ہیں اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے لیکن مخلوق ہو ہی نہیں رہی، اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے کہ آ جائے میرے بندے میرے پاس آ جائے، میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر ایسا ہی دوسرا واقعہ کہ کوئی بہلول قبرستان میں دیکھا ہوا تھا تو وہاں سے پھر ہارون رشید کا گزر ہوا، دیکھا کہ بہلول سویا ہوا ہے، قبر کے اندر سویا ہوا ہے، اس کو بتایا ادھر آ جاؤ، جب وہ آیا تو کہا کیوں یہاں قبرستان میں کیا کر رہے ہو، قبرستان میں کیوں سے ہو؟ کہ وہاں پر بہلول آنا ہے، کیونکہ بہلول آنا کے بڑے اسباب ہیں ہماری زندگی کے لیے، اگر ہم عمل کریں اور سوچ سمجھ کر انہیں باتوں پر عمل کریں گے تو ہماری کامیابی ہے اس میں۔ تو وہاں پر کہتا ہے کہ میرے پڑوسی بہت سکون والے ہیں، شور وہ نہیں ہے، میرے سکون سے سوئے ہوئے ہیں، ایک تو شور بول کے یاد نہیں آتا، کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن بتائیں قبرستان میں کیا کر رہے ہو؟ جملہ سمجھیے گا، بازار میں کیا کہا تھا کہ میں اللہ اور ان کی مخلوق کے درمیان صلح کر رہا ہوں، تو اللہ راضی ہے، یہ راضی نہیں ہے، تو جب قبرستان سے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں ہوئے ہو تو اس نے وہاں پر کہا کہ یہاں پر بھی میں اللہ اور ان کی مخلوق کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ تو ہارون رشید نے پوچھا تو پھر یہاں پر نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا اب یہ راضی نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا، اب یہ راضی ہے وہ راضی نہیں ہو رہا، کیونکہ مرنے کے بعد جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے پھر کہتا ہے ارجعی لعلی اعمل صالحا، پروردگار اب دوبارہ واپس پلٹا تاکہ ہم عمل صالح انجام دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کنڈا پر ہرگز نہیں واپس پلٹو گے، اب وہ دنیا چھوڑ چکے ہو، اب اگلی دنیا کی طرف منتقل ہو چکے ہو، اب تمہیں واپس نہیں پلٹایا جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر وقت راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے دربار میں آئے، میرا بندہ مجھ سے بات کرے، میرا بندہ مجھ سے مانگے، میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں عطا کروں۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ یقین مانے مجھے تعجب ہے کہ ہر ایک جو یہ انسان اولاد آدم جو محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں، جو محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن جب اپنے محبوب سے بات کرنے کا وقت آ جاتا ہے وہ جس کے اوپر لیٹ جاتا ہے۔ نماز تہجد اللہ سے ملاقات ہے، ہمیشہ محبوب چاہتا ہے کہ پرسنلی میں اپنے محبوب کے ساتھ بات کروں، اور جب پرسنلی بات کرنے کا وقت ہو یہ زندگی ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ زندگی دن بہ دن ہم اور طرف بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہم کم از کم اپنے پروردگار کو راضی کر سکیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عبد القاسم محمد الصلاة والسلام على علي بن أبي طالب الصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين الصلاة والسلام على حسن بن علي الصلاة والسلام على حسين بن علي الصلاة والسلام على علي بن الحسين زين العابدين الصلاة والسلام على محمد بن علي الصلاة والسلام على جعفر بن محمد الصلاة والسلام على موسى بن جعفر الصلاة والسلام على علي بن موسى الله الصلاة والسلام على محمد بن علي الصلاة والسلام على علي بن محمد الصلاة والسلام على حسن بن علي الصلاة والسلام على القائد المنتظر المهدي أجر الله تعالى فرجه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما گرامین ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کو راضی رکھیں اپنے روٹھے ہوئے پروردگار کو منانے کی کوشش کریں نہ جانے کب ملک الموت ہمارے دہلیز پہ کھڑا ہو اور ہمیں توبہ کرنے کا بھی موقع نہ مل سکے اگر ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے ان کی اتباع نہیں کریں گے آج حقیقت یہ ہے کہ جس ہم امام کی ماننے والے ہیں اگر ان کی بات مانیں مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا شیعہ کی کون سی علامت ہے آپ ہم اور آپ کیا کہلواتے ہیں شیعہ کہلواتے ہیں تو مولا نے کہا جس کے اندر 8 نشانیاں پائی جائیں وہی ہمارا شیعہ ہے 8 نشانیاں اگر ہم ان نشانیوں کو پڑھتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں تو ایک نشانی بھی ہمارے اندر موجود ہے سب سے پہلی نشانی مولا فرماتے ہیں 5ویں مولا فرماتے ہیں کہ میرا ہمارا شیعہ متقی ہوتا ہے اور میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے ہر ایرا داخل نہیں ہوتا اور پھر مشکل کشا امیر المومنین فرماتے ہیں اسی جنت کے 8 دروازے ہیں 8 دروازے اور پھر لجبات کتنے ہیں مولا فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں ایک دروازے سے انبیاء اور رسل جائیں گے دوسرے دروازے سے اولیاء اور اوصیاء جائیں گے تیسرے دروازے سے شہداء و صالحین جائیں گے لیکن 5 دروازے ہمارے شیعوں کے لیے بنائے گئے 5 دروازے اللہ نے جنت کے ہمارے شیعوں کے لیے بنائے ہیں خود آپ اندازہ کریں کہ پروردگار کتنا کریم ہے کہ اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے 5 دروازے بنائے کہ میرے محبوبوں کے محب یہاں سے گزریں گے لیکن عزیزان گرامی یہاں پر ایک جملہ کہوں گا کہ انہی 5 دروازوں تک پہنچیں گے تب جب پہلے انویسٹیگیشن ہوگی پوچھنے لگی ہوں گی کیونکہ اس 5 دروازوں تک پہنچنے سے پہلے کل صراط قائم ہے اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں لا یجوز احد الصراط الا من كتب علی الجواز یہ کل صراط کی راہ ہی نہیں کر سکتا جس کے ہاتھ میں اگر علی کی سند نہیں ہے تو یعنی کل صراط اس جنت کے دروازوں سے پہلے کل صراط کی راہ کرنی ہوگی اچھا نگرانی تو کل صراط آپ مجھے بتائیں لیکن مولا فرماتے ہیں کل صراط پر میں علی موجود ہوں گا اب مجھے بتائیں آپ کے سامنے فی الحال آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں جس کل صراط کو آپ پار کرنا چاہتے ہیں آپ نے ایک چوکی پار کی دوسری چوکی پار کی آپ نے وہ چوکیاں کون سی ہیں نماز کی چوکی ہے روزہ کی چوکی ہے زکات کی چوکی ہے حج کی چوکی ہے جہاد کی چوکی ہے خمس کی چوکی ہے امر بالمعروف کی چوکی ہے نہی عن المنکر کی چوکی ہے تولا کی چوکی ہے تبرع کی چوکی ہے جب یہ 10 چوکیاں آپ
رہتے ہوئے جب عبور کر جائیں گے ایک اہم ترین چوکی ہے جس سے کراس کرنا بہت مشکل ہے. وہ چوکی کون سی چوکی ہے؟ وہ چوکی ہے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام. اسی چوکی کے نگہدار ہیں. اگر اسی چوکی کے جب قریب پہنچیں گے تو صرف اتنا بتائیں وہ آپ سے پوچھے گا کون؟ کیونکہ قرآن کی آیت ہے وَقِفُوا إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. لوگوں انہیں تیرے سوال میں تو ایسے کسے جنت کی طرف جا رہا ہے. جب آپ پل صراط کی طرف بڑھتے جائیں گے جب اسی چوکی کے بھلے آپ باقیوں سے بالکل فرار ہو جائیں, نماز پڑھ رہے تھے پروردگار, روزہ رکھ رہے تھے پروردگار, حج کر رہے تھے پروردگار, زکات دے رہے تھے پروردگار, خمس دے رہے تھے, یہاں تک جہاد کرنے کے لیے تیار تھے, امر بالمعروف کرتے تھے, نہیں علی منکر, یعنی 10 چوکیاں قیاس کرنے کے بعد ایک اور اہم سوال کیا جائے گا. وہ کون سا سوال ہوگا؟ ان ولایت علی بن ابی طالب. وہ آخری جو سوال ہوگا وہ امیر المومنین کی ولایت کا سوال ہوگا. یہ تو بتائیں نماز پڑھتے تھے علی کی محبت میں تھی, یہ بتائیں روزہ رکھتے تھے علی کی محبت میں تھی, یہ بتائیں زکات ادا کرتے تھے علی کے دل میں محبت تھی. اب مجھے خدا راستے میں اتنا بتائیں تو ایک سوال ہے آپ سے, اگر ہم اب جو سارے مل کے امام علی بن ابی طالب کے سامنے چلے جائیں اور امام پوچھے کون ہو؟ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں. توجہ کریے گا, مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں. صرف اتنا بتائیں کہ اس امام کے ساتھ تو جھوٹ بول سکتے ہیں. امام المتقین امام جب سوال کرے کون ہو اور امام سے ہم کہیں مولا ہم آپ کے معاہد ہیں, ہم آپ کے شیعہ ہیں, تو وہاں پر مولا ضرور کہیں گے کیا آپ متقین بنے تھے. میں نے بتایا نا مولا امام 5ویں امام کا فرمان کہ جس میں 8 نشانیاں پائی جائیں وہ ہمارا شیعہ ہے. 8 نشانیاں پہلے کے لیے متقی ہے. اب مجھے کتنا بتائے امام سوال کر رہے ہیں کیا آپ متقی تھے؟ یہ مجھے بتائیں تقویٰ اختیار کر رہے تھے. آپ جو کہہ رہے ہیں مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں, ہمارے شیعہ تو متقی ہوتے ہیں. واللہ ما شیعہ تو مانے تقویٰ, خدا کی عزت کی قسم ہمارا شیعہ بہتر تقویٰ ہوتا ہے, متقی پرہیزگار ہوتا ہے. 5ویں امام قسم کھا رہا ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے, میں تو یوں کہتا ہوں میں یہاں پڑھ کے چلا جاؤں گا, کبھی تنہائی میں یہ باتیں ضرور سوچ لیا کریں تو کل اگر ہم امام کے سامنے پیش ہوں, اگر امام ہم سے سوال کریں, ہم نے اپنا کردار کا ڈھانچہ اپنایا ہوا ہے, اپنے اندر اپنی گریبان میں جا کے وہ کردار بنایا ہوا ہے کہ ہم نے امام سے فخر کر کے کہتے ہیں مولا ہم آپ کے ماننے والے ہیں, ہم آپ کے پیروکار ہیں. ایسا کردار ہے. اس کے بعد کہا کہ ایک پہلی نشانی ہے متقی کی, دوسری نشانی مولا فرماتے ہیں اطاعت خدا بندی. ہمارا شیعہ ایک جو سب سے پہلی نشانی ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہوگا. متقی میں نے علامت پہلے بتائی تھی, متقی وہ ہے جہاں پر خدا تجھے دیکھنا چاہتا ہے وہاں پر جاؤ, جہاں سے منع کرنا چاہتا ہے, جہاں دیکھنا نہیں چاہتا وہاں پہ نہ جا. یہ متقی کی علامت ہے. دوسری نشانی ہے اطاعت خدا بندی, خدا بند تعالیٰ کی اطاعت کرنا, خدا بند تعالیٰ کی اطاعت کرنا. اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ قول. جو اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اس پر لبیک اللہم لبیک کہنا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کتنی چیزوں کا حکم دے رہا ہے, ہم نے ایک بھی نہیں پائی جاتی, ہم نے ایک بھی نہیں پائی جاتی. پھر کتنی چیزوں کے روکنے کا حکم دے رہا ہے, اور جو جن کے روکنے کا حکم دے رہا ہے وہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. یعنی ہم اللہ کے بالکل الٹ جاتے ہیں, اپوزٹ میں جاتے ہیں. اسے اتنا بتائیں تو پھر ہم کیسے کہیں گے امام کو مولا ہم آپ کے ماننے والے ہیں, ہم آپ کے پیروکار ہیں. اس لیے خداوند تعالیٰ کا مطیع ہوگا. مولا فرماتے ہیں دوسری نشانی شیعہ کی ہے کہ ہمارا شیعہ
اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، اتباع کا حکم نہیں ہے قرآن میں، کیونکہ ہم وہ چیزیں کر ہی نہیں سکتے جو اللہ اتباع کے ذریعے ہمیں کروائے، لیکن کہا اطاعت کرو میری اور اتباع کرو میرے محبوں کی، میرے محبوں کی اتباع کرو۔ آپ نے اگر اتباع کرنی ہے تو سرور کائنات کی کرو، آپ نے اگر اتباع کرنی ہے تو مولا کائنات کی کرو، آپ نے اگر اتباع کرنی ہے تو سیدہ کی کرو، آپ نے اگر اتباع کرنی ہے تو امام حسن مجتبیٰ کی کرو، آپ نے اگر اطاعت کرنی ہے تو مولا مظلوم کربلا کی کرو، آپ نے اگر اطاعت کرنی اتباع کرنی ہے تو سید الساجدین کی کرو۔ یقین مانے صرف اتنا میں آگے خدمت میں عرض کروں، جو ہمیشہ جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے 14 معصومین ہیں، محمد سے لے کر آخری محمد تک معصوم اسے کہتے ہیں جس میں عیب کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے، عیب نہ ہوتے ہوئے اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کے اطاعت گزار ہیں، اتباع والے ہیں، اگر ہم سجدے میں نہیں آتے تو پھر کیسے شیعہ ہیں، کیسے شیعہ ہیں؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یقیناً مجھے تقریباً 10 جملے ہو گئے یہاں پر، تقریباً میں سمجھاتا آ رہا ہوں تاکہ عمل کریں نہ کریں۔ میری ذمہ داری آپ حضرات تک یہ پیغام پہنچانا تاکہ آپ جانو، آپ کی قسمت جانے، عمل کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ صلاۃ علی محمد وآل محمد کے بعد سوچیں، یقیناً ان باتوں کو سوچا کریں۔ ہم دنیا والوں سے بچ سکتے ہیں، دنیا والے اگر سوال کریں گے ہم جھوٹ بول کر بچ سکتے ہیں، لیکن امام 5 امام فرماتے ہیں چوتھی نشانی جو ہماری شیعہ کی ہے وہ صدق الحدیث ہوگا، یعنی جھوٹ اس کی زبان پر نہیں ہوگا، بالکل جھوٹ میں بھی نہیں بولے گا۔ اور ماشاءاللہ اگر ایک جھوٹ کا تاثر دیکھا جائے، تاثر دیکھا جائے، معصوم فرماتے ہیں جھوٹے بندے کے منہ سے اتنی سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے کہ 7ویں آسمان والے فرشتے بھی چلاتے ہیں، پروردگار اس بندے کے منہ سے کتنی سمیل آ رہی ہے، کتنی بو آتی ہے۔ اگر یہ اس دور میں ہو جائے، مجھے اتنا بتائیں جتنا ہم جھوٹ بولتے ہیں ہماری اولاد کا ہمارے نزدیک نہیں بیٹھے گی، اولاد تو اکثر ان گناہوں سے کب آپ روکے خود کو؟ اب وقت ہے، میں نے بارہا کہا اب وقت ہے، رک جائیں، خود کو اسی اتباع پہ چلائیں جو اتباع محمد وآل محمد کر رہے ہیں، اس کی اطاعت کریں، قرآن پڑھتے جائیں، قرآن جو بھی راستہ بتلاتا جائے آپ اس پہ چلا کریں۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی ہماری آخرت کی کامیابی ہے، یہی ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ اگر ہم شرمندہ نہیں ہونا چاہتے، ہم یہی تو کہتے ہیں، میں نے کچھ جمعہ پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ ایسا شیعہ بن، کردار ایسا بنا، اپنے اندر ایسی نشانیاں پیدا کر، روز محشر ہو، میں یہ بار بار دہرا رہا ہوں، روز محشر ہو، آپ لوگوں کو فرشتے روک رکھے ہوں، علی ابن ابی طالب محشر کے میدان میں اپنے شیعوں کو بلاتا رہے، جب فرشتے آپ کو دھکے دینے لگے کہ کہاں بڑھ رہے ہو، امام علی ابن ابی طالب آپ کے کردار کو دیکھ کر کہے اس کو چھوڑ دو، یہ میرا شیعہ آ رہا ہے، اے فرشتوں چھوڑ دو، یہ میرا سلمان آ رہا ہے، میرا روزر آ رہا ہے، میرا مقدار آ رہا ہے، میرا نیسم آ رہا ہے۔ ایسا شیعہ بن، کردار ایسا بنا کہ تیرا کردار دیکھ کر دنیا والے فخر کریں کہ اگر یہ شیعہ ہے، یہ علی کا ماننے والا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، علی کا ماننے والا ہے، کبھی خائن نہیں ہوتا، علی کا ماننے والا ہے، بے نمازی نہیں ہوتا، علی کا ماننے والا ہے، بے روزگار نہیں ہوتا، یا روزہ رکھتا ہے۔ میں نے تو تقریباً اکثر دیکھا ہے 11 مہینے پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، 12واں مہینہ جب امتحان کا وقت آ جاتا ہے پھر ہمیں بخار بھی آ جاتا ہے، سر میں درد بھی آ جاتا ہے، پیٹ میں درد، بھائی روزہ کیوں نہیں رکھا؟
مولانا صاحب پیٹ میں درد تھا اس لیے روزہ نہیں رکھا. یقین مانے 11 مہینہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, وہاں پر کوئی بیماری نہیں ہوتی, کوئی مرض نہیں ہوتا, لیکن 12واں مہینہ جب امتحان کا آ جاتا ہے صرف اتنا بتائیں کہ آپ روزہ کس کو کہتے ہیں, وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں. ہم خود کو نہ جانے کیسے مومن کہلواتے ہیں, کیسے شیعہ کہلواتے ہیں. یقین مانے ہم شرمندہ کر رہے ہیں اپنے آقاؤں کو, مولا علی کو شرمندہ کر رہے ہیں. یقین میں لوگ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں. یقین مانے شیعہ تو وہ ہے, میں نے امام حسن کا فرمان سنا, میں تو یوں کہتا ہوں کہ میرا سنایا اور آپ کا سننا بہت آسان ہے. آپ کردار کو دیکھیں, آپ تنہائی میں جائیں. یقیناً امام حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے جب بھی اپنی امی کو نماز پڑھنے کے بعد نماز مکمل ہو جاتی تھی, عبادت مکمل ہو جاتی تھی, میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ ہر ایک شیعہ کے لیے دست دعا کر رہی ہے کہ پروردگار فلاں شیعہ کو آباد رکھ, فلانی نسل کو آباد رکھ. شیعہ تو وہ ہے جس کے لیے سیدہ دعا کرے. ایسا کردار ہمیں اپنانا ہے اجان, کہ اگر ہم نہیں اپنائیں گے تو پھر ہمیں شیعہ کہلوانے کا حق نہیں. یہ شیعہ پھر ہم اپنے آقاؤں پر ایک الزام تراشی کر رہے ہیں. اگر ہمارے اندر عبادت نہیں ہے تو پھر لوگ یہی کہیں گے شیعہ نماز نہیں پڑھتے, شیعہ روزہ نہیں رکھتے, شیعہ عبادتوں کے نزدیک نہیں جاتے, شیعہ یعنی بہت سارے الزامات آپ کے سامنے موجود ہیں. ماشاءاللہ سنتے آئے ہیں آپ. صرف اس کی وجہ سے جو کردار تو ماشاءاللہ بہت ہے, لیکن ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے کریم اللہ بے حق محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے کریم اللہ بے حق محمد و آل محمد کے صدقے ہماری گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما. میرے کریم اللہ بے حق محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے جو نماز پڑھنے کی توفیق چھین دیتے ہیں. میرے کریم اللہ بے حق محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما. جو ملک یہاں پریشان ہے میرے کریم اللہ تمام کی پریشانیاں دور فرما, تمام کی حاجات شرعی قبول فرما. کریم اللہ بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم تمام کو حج و زیارت کی توفیق عطا فرما, غیبی مدد فرما. بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی روضہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بارے میں امام کا ضرور فرما, ہمیں اس کے خاص سپاہیوں میں شامل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.